بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کل کے درس میں ہم سورۃ الانفطار کی چند آیتیں پڑھ رہے تھے۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس سورت کی جو باقی ماندہ آیات ہیں ان کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں ان آیتوں کو پڑھ دے رہا ہوں جو کہ آج کے درس میں پڑھائی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ یہ آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی درمیان میں اور جو بھی چیزیں ہوں گی، جو بھی مسائل ہوں گے، نحوی صرفی جو بھی مسائل ہوں گے ان پر بھی کلام کیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں اس پوری صورت کا اجمالی ایک مفہوم کیا ہے، کیا مضامین اس صورت کے اندر ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے پہلی آیت آج کے درس کی، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ یہ جو آیت ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور تم پر نگہبان مقرر ہے۔ حافظ معنی حفاظت کرنے والا، حافظ حفظ یحفظ فعل آتا ہے، اسی سے اسم فاعل آئے گا حافظون، اور یہ حالت نصب میں ہے تو اسی لیے حافظین آیا ہوا ہے۔ تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ اس سے مراد فرشتے ہیں جو انسان کے جو بھی اعمال ہیں جس کو وہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اِنَّ ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کی اِنَّ کی جو خبر ہے اور اِنَّ کا جو اسم ہے اس میں تقدیم اور تاخیر واقع ہوا ہے۔ تو یہاں پر اِنَّ ہے، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اور اپنی جو مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، یعنی کہ خبر اپنے اسی حالت پر باقی رہتی ہے۔ تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تو یہاں پر اِنَّ کا اسم جو ہے یہی ہے لحافظین، اور یہاں پر دو تاکید ہیں، ایک اِنَّ ہے اور لام ہے، یہ بھی تاکید کا معنی یہاں پر پیدا کر رہا ہے۔ تو حافظین یہ اِنَّ کا اسم ہے اور اصل میں ہے یہ حافظون، کیونکہ حافظون کی جمع آئے گی حافظون، حافظون اس میں فاعل ہے، اس کی تثنیہ آئے گی حافظان اور اس کی جمع آئے گی حافظون۔ تو حافظون یہ ہے، اور یہ چونکہ جمع مذکر سالم ہے تو جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصب میں یا کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اس لیے حافظون حالت رفع میں پڑھا جائے گا، حافظین حالت نصب میں اور حافظین حالت جر میں بھی پڑھا جائے گا۔ یہاں پر حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ اِنَّ کا اسم ہے، اس لیے حافظین پڑھا گیا ہے، اور یہ اِنَّ کا اسم مؤخر ہے اور اس کی جو خبر ہے علیکم ہے جو کہ جار اور مجرور ہے۔ پھر یہ متعلق ہو جائے گا جار مجرور اپنے یہاں پر کسی مناسب کلمے سے جو کہ ہم مان سکتے ہیں کوئی بھی، جیسے مسلطون بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مسلط یعنی کہ جس کو مسلط کر دیا گیا ہو۔ تو وَإِنَّ لَحَافِظِينَ مُسَلَّطُونَ عَلَيْكُمْ، تو مسلطون یہاں پر محذوف مانیں گے، علیکم اسی سے متعلق ہو جائے گا، اور پھر مسلطون علیکم یہ خبر مقدم ہو جائے گا، اور اِنَّ کا جو ہے اِنَّ کا اسم مؤخر ہے اس کی خبر یہاں پر مقدم ہے۔ تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور
یقیناً تم پر کیا ہے نگہبان مقرر ہے، اس سے مراد فرشتے، جیسے کہ ہم نے بتایا ان کی صفت کیا ہے، کرامن کاتبین، کرامن جو کیا ہے باعزت ہے، کریم کی جمع کرامت، کریم اس کی جمع آئے گی کرامن، تو کرامن کاتبین، اور کتبہ یکتبو کے معنی ہوتا ہے لکھنا، اور اسی سے اسم فاعل جو آتا ہے کاتبن، اور کاتبن کی جمع آئے گی جمع مذکر سالم کاتبون، تو یہاں بھی کاتبون ہے، اصل کاتبون ہے، لیکن چونکہ یہاں بھی جب دیکھتے ہیں تو کاتبین یہاں پر چونکہ یہ منصوب واقع ہے اور حالت نصب میں جمع مذکر سالم کا اعراب یا کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پر کاتبین لکھا گیا ہے، کاتبین آیا ہوا ہے، تو یہ بنے گا کیا نحوی اعتبار سے یا ترکیبی اعتبار سے کیا بنے گا، یہ تو حافظین جو یہاں پر پہلے آیا ہوا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ میں یہ کیا ہے انہا کا میں نے بتایا انہا کا یہ اسم مؤخر ہے، اور ساتھ میں یہ موصوف بھی ہے، موصوف ہے یہ، اور اس کے بعد کیا ہے کرامن، یہ اس کی جو ہے صفت اول ہے، اور یا اس کو ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر جو ہم حافظین اس کو ہم بذات خود اس کو بھی صفت مان سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہاں پر اس سے پہلے موصوف کو محذوف آنے گے، تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَلَائِكَةً حَافِظِينَ، تو یہاں پر ملائکہ ہم لے آئیں گے، اور حافظین جو ہے اسی ملائکہ کی صفت ہو جائے گی، اور پہلی صفت ہو جائے گی، کرامن دوسری صفت ہو جائے گی، کاتبینہ جو ہے یہ تیسری صفت ہو جائے گی اسی ملائکہ کی، جو کہ یہاں پر ہم نے جس کو محذوف مانا ہے، تو حافظین ملائکہ کی پہلی صفت، کرامن ملائکہ کی دوسری صفت، اور کاتبین ملائکہ کی تیسری صفت، اور تو اس طرح سے ہو گیا، اور آگے ایک جملہ آئے گا یعلمون ما تفعلون، یہ جملہ جو بھی ہے یہ بھی کیا ہے چوتھی صفت ہو جائے گا ملائکہ کی، تو اس طرح سے حافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ پوری کی پوری جو عبارت ہے یہ پورا سب کیا ہو جائے گا موصوف صفت مل کر کے یہ ان کا اسم مؤخر ہو جائے گا، تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اس کا معنی کیا ہوا، اور یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں جو باعزت ہیں اور لکھنے والے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو وہ جانتے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جس کو تم کرتے ہو، تو یعلمون جو ہے یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یعلمون اور یہ جو واو لگا ہوا ہے یہی اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل با فاعل ہے، اس کا مفعول جو ہے یہاں پر ہے جو کہ موصول صلہ ہے، ما، یہاں پر ما کی بہت ساری قسمیں آتی ہیں، یہاں پر جو ہے ما کی جو قسم ہے وہ ما موصولہ ہے، تو یہ جو ما موصولہ ہے، اور اس لیے اس کے بعد جو یہ جملہ ہے تفعلون یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا صلہ ہے، تو ما اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ واقع ہے فعل مضارع جو کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ ما موصولہ کی صفت، تفعلون یہ فعل ہے، اس کے اندر جو واو دکھ رہا ہے یہ اسی کا فاعل ہے، اور اس کا جو مفعول بھی ہے وہ محذوف ہے کیونکہ اس کی جو اصل عبارت ہے یعلمون ما تفعلونہ، ما تفعلونہ، تو نون کے بعد یہ جو نون دکھ رہا ہے نون مفتوح، اس کے بعد ایک ہو کی ضمیر ہے جو کہ تفعلون کا مفعول بھی ہے، اور یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر اسی ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہی ضمیر کیا ہے یہاں پر عائد ہے یا رابط ہے، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں عائد ہے، جو کہ کیونکہ پتہ ہے کہ جو جملہ صلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کہ اس موصول کی طرف لوٹے، اور اس کو عائد کہتے ہیں، تو تفعلونہ یہ اصل اس طرح سے ہے، لیکن کیا ہے جو کہ یہ حذف کا یہاں پر کیا ہے وہ فضلہ ہے، مفعول بھی اس کو اکثر صلہ کے اندر کیا ہے یہ جو ضمیر ہوتی ہے مفعول بھی واقع ہوتی ہے تو وہ محذوف ملتی ہے، تو یہ صلہ ہے ما موصولہ کا، اور ما موصول اپنی صلہ یہ مل کر کے یہ مفعول بھی ہو جائیں گے یعلمون کا، تو اس طرح سے ہو گیا یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں ما تفعلون جس کو تم کرتے ہو، یعنی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو یہ فرشتے جانتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے جانتے ہیں، یہ کیسے جانتے ہیں فرشتے، یعنی کہ آدمی جو اعمال کرتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے تو اس کی جو ہے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جو کچھ تم کرتے ہو یا جو کچھ تم سوچتے ہو یا برا خیال سب کچھ وہ کیا ہے نوٹ کرتے رہتے ہیں، تو یا تو آدمی اگر کوئی چیز ہے کوئی کام ہے اس کو اپنی زبان سے ادا کر دے گا تو فرشتے اس کو جان جائیں گے، یا یہ کہ اگر کوئی آدمی زبان سے نہیں ادا کرے گا کوئی کام کرے گا تو بھی فرشتوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کام کیا، اس کو نوٹ کریں گے، پھر بولے ہوئے کو نوٹ کر لیں گے، کیے ہوئے کو نوٹ کریں گے، حالانکہ اگر دل میں بھی کوئی چیز آدمی سوچتا ہے تو اس کو بھی فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں،
تو یہاں پر سوال ہے کہ دل کی بات کیا ہے، فرشتے کیسے جان جاتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو باخبر کر دیتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو اس یہ بات ہوئی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر کسی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کو نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایسے کوئی آدمی کیا ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یعنی فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو اچھائی کا ارادہ کرنا یا برائی کا ارادہ کرنا پھر اس کو نہ کرنا، یہ سب ابھی آدمی نے نہ تو بولا ہے نہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو فرشتے لکھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے مطلع کر دیتا ہے یا باخبر کر دیتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جو ہے اس کا معنی، یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے جانتے ہیں ما اس کو، یعنی کہ ان تمام چیزوں کو، تفعلون وہ جس کو کیا ہے تم لوگ کرتے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کے اوپر فرشتے مسلط ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، جو کہ اس کی جتنے بھی چیزیں ہیں، جو کچھ وہ کرتا ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، سب اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا، یہاں پر کرام صفت لائی گئی ہے فرشتوں کی۔ کرام کی صفت لانے کا یہاں پر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ کرام یعنی کہ باعزت، بزرگ، یعنی کہ اچھے اخلاق والے۔ تو اس جو صفت لانے کا جو مفہوم ہے یہاں پر، جو مطلب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے یہ دکھلانا مقصود ہے، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ فرشتے نہایت ہی انصاف پسند ہیں، با انصاف ہے۔ آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے تو جتنا وہ کرتا ہے اتنا ہی وہ اس کو لکھتے ہیں، نہ ہی اس میں کمی کرتے ہیں، نہ ہی اس میں زیادتی کرتے ہیں۔ تو کرام سے بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ بھی ان فرشتوں کے بارے میں یہ نہ کوئی سوچے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کیا ہے ظلم کر سکتے ہیں، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں پر بتلانے کا مقصد ہے۔ اور جو ہے اسی معنی کو کیا ہے قرآن کی دوسری آیتوں میں آیا ہوا ہے کہ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی کہ ہمارا یہی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، انسان جو بولتا ہے اس کے پاس نگہبان تیار اور حاضر ہے، یعنی لکھنے کے لیے یہ موجود ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو نیکی لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ جو ہوتا ہے وہ برائی لکھتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دن کے 2 فرشتے الگ ہوتے ہیں اور رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی کہ دن میں 2 فرشتے الگ ہوتے ہیں، رات میں 2 فرشتے الگ ہوتے ہیں، اور دن میں 2 فرشتے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نیکی اور ایک بدی والا، ایسے رات میں ایک نیکی اور بدی والا۔ تو یہ معنی ہو گیا اس کا جو ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ان الابرار یعنی کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ اور وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ جحیم میں، جہنم میں ہوں گے، یعنی کہ دوزخ میں ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ پر آیا ہوا ہے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ تو یہ قیامت کے دن ہوگا، یعنی کہ جب لوگوں کو ان کے نام اعمال دیے جائیں گے، ہر نفس کیا ہے اپنے اعمال کو جان لے گا، وہاں پر پھر 2 قسمیں لوگوں کی بنیں گی۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو کہ نعمتوں میں ہوگا یعنی کہ جنت میں ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو کہ جحیم میں ہوگا یعنی کہ جہنم میں ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یصلونہا یوم الدین۔ یوم الدین یہاں پر جو ہے یوم یصلہ معنی ہوتا ہے داخل ہونا، تو یصلونہا اس میں داخل ہوں گے، یعنی کہ جہیم میں، یصلونہا یوم الدین اس میں کیا ہے وہ داخل ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین یعنی کہ وہ جو یہ لوگ جو فجار لوگ ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، یہ کیا ہے اس کے اندر داخل ہوں گے۔ ہاں کی ضمیر جہیم کی طرف جا رہی ہے، تو یصلونہا یہ بدکار لوگ اس جہنم کے اندر داخل ہوں گے یوم الدین جزا کے دن، جزا کے دن۔ اور یوم الدین یہ قیامت کے ناموں میں سے ہے، یوم الدین یعنی کہ اس کو ہم قیامت کا دن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم جزا کا دن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ بدکار لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہ
اس میں سے غائب نہیں ہوں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ بدکار لوگ اس سے یعنی کہ اس جہنم سے غائب نہیں ہوں گے۔ غابہ یغیبو کا معنی ہوتا ہے غائب ہونا، اور اس کی جمع ہے یہ غائبون، غائبون کی جمع غائبون ہے کہ، اور یہاں پہ چونکہ یہ اس پر با داخل ہے، یہ مجرور ہے، اس لیے کیا ہے یہاں پر غائبین آیا ہوا ہے۔ تو وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ بدکار لوگ اس سے غائب نہیں ہوں گے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ یہ بدکار لوگ اس جہنم سے نکلیں گے نہیں، اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، غائب نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں کیا ہے ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ معنی ہو گیا وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان مشرکین کے لیے ہے جن کی وفات کیا ہے شرک پر ہوئی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ کیا ہے ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، کیونکہ جو بھی مشرک اگر حالت شرک پر مرتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے، اس کے بارے میں یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، اس سے کیا ہے وہ نکلے گا نہیں۔ ہاں جو آدمی کیا ہے مشرک نہیں ہے، جیسے کہ مسلمان کوئی ہے، اگر وہ غلطی کرتا ہے، گناہ، اس مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کے اندر شرک نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے کوتاہیاں اس سے ہوتی ہیں دنیا عبادت میں، غلطی کرتا ہے، مثال کے طور پر روزہ نہیں رکھا یا کچھ اور نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کی بات کیا ہوگی؟ ایسے لوگ کیا ہے قیام اس دن کیا ہے جتنا مطلب ہے انہوں نے گناہ کیا ہوگا، اسی گناہ کے بقدر اتنے دن کیا ہے ان کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور جب ان کے اس گناہ کی سزا مکمل ہو جائے گی تو چونکہ اصلاً وہ مومن ہیں تو اس لیے اس جہنم سے ان کو نکالا جائے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن جو مشرک ہے، جو حالت شرک میں مرا گیا، دیکھیں شرک بہت بڑا گناہ ہے، آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے۔ تو شرک جو ہے اگر آدمی حالت شرک میں مرا ہے تو اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، ہمیشہ اس کے لیے کیا ہے جہنم ہی جہنم ہے۔ تو یہاں پر وہی لوگ مراد ہے مشرک، تو وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اس کے برخلاف جو جنت والے، جو جنتی ہیں، جنتی لوگ کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ، ایسے ہی جنتی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے جنت میں رہیں گے، جنت کی نعمتوں میں، اس کی آسائشوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے کیا ہے نکالے نہیں جائیں گے، جیسے کہ قرآن کی دوسری جگہ دوسری کے موجود ہے پر وما ہم عنہا بمخرجین، اور ان جنتیوں کو کیا ہے اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا، یعنی کہ اس سے یہ نکالے نہیں جائیں گے، بلکہ اس میں کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے آیا کہ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا پتا کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ تم کو کیا پتا، یا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے، یا تمہیں پتا ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ اس کے بعد کہ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر میں کہتا ہوں کہ تجھے معلوم ہے کہ قیامت کا دن یا جزا کا دن کیا ہے؟ تو یہ سوال ہے جس کو مقرر کیا گیا ہے اس کی جو ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے۔ جب کسی چیز کی ہولناکی کو، اس کی بیانکتا کو بتلانا ہوتا ہے تو اس طرح سے کلام عرب میں اس چیز کو مقرر جو ہے اعادہ کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہے اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یعنی کہ جس دن کوئی بھی نفس کسی نفس کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اور اس دن اور معاملہ اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا، یعنی کہ حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا، حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ تو یعنی کہ یہ قیامت کا دن ہوگا، یعنی کہ تمہیں پتا ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے، اور پھر تمہیں پتا ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے، جس دن کیا ہے کوئی بھی نفس کسی کے لیے کچھ بھی مالک نہیں ہو سکے گا، اور حکم اس دن اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا۔ تو یعنی یہ خبر بتانا ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، جیسا کہ کوئی دوسری جگہ قرآن میں ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس دن کیا ہے ملک یعنی کہ بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی۔ چنانچہ اسی تعلق سے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرما دیا تھا کہ لا املک لکم من اللہ شیئا، میں کیا ہے اللہ کی جانب سے تمہارے لیے میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں گا، اس قیامت کے دن میں تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ ایسے ہی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی متنبہ فرما دیا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ انقذوا انفسکم من النار واللہ ما املک لکم من اللہ شیئا، کہ تم جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے کیا ہے بچا لو، کیونکہ اس دن میں تو ہے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہ جو ہے جب اللہ کے رسول کیا ہے وہاں پر کسی کے کام کچھ نہیں آ سکتے، تو دوسرا آدمی وہاں پر کیا ہے کہ اس کو
کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا. دنیا میں ہوتا ہے کہ دنیا میں آدمی کچھ کر سکتا ہے کسی کے لیے، لیکن وہاں پر جو ہے ٹوٹل جو ساری چیزیں ہوگی، سارا حکم ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا. وہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے مطلب اس سے ہوگا. وہاں پر جو ہے کچھ بھی کوئی کسی کے لیے نہیں کر پائے گا. تو یہ آیت تھی جو ہے یہاں پر. پھر اس کے اجمالی مفہوم پر ہم اگلی گھنٹے میں ہلکا سا بات کریں گے، اس کے بعد پھر اگلی سورت کو پڑھنا شروع کریں گے، اور پھر ملتے ہیں اگلے درس میں.